اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس راستے پر تا دم آخر استقامت عطا فرمائیں بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے 4000 سے زائد موضوعات جو کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ظلہ العالی نے اس امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا احسان فرماتے ہوئے اس قرآنی انسائکلوپیڈیا میں جمع فرمائے ہیں، اور ہر موضوع سے متعلق آیات کو ہر موضوع کے تحت پورے قرآن پاک سے اکٹھا کر کے جمع فرمایا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلا موضوع وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے تحت مختلف اس وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے حوالے سے مختلف موضوعات باری باری ہم پڑھ رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو آج اس موضوع کے تحت فصل نمبر 12 جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، یہ موضوع ہے الاستدلال بحسن خلق الانسان، یعنی انسان کی حسن تخلیق سے استدلال کہ اللہ پاک نے انسان کو حسن تخلیق میں اپنی چاہتوں میں رکھا۔ تو اس میں سب سے پہلی سورت سے حوالہ آیت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ ہی ہے جس نے اللہ ہی ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو قرارن قرار گاہ یعنی قرار کی جگہ بنایا، والسماء اور آسمان کو بناء چھت بنایا، وصورکم اور اسی نے تمہیں صورت بخشی، صورہ صورت بخشی کم تمہیں، فاحسن صورکم پھر تمہاری صورتوں کو بہت ہی اچھا کیا، فاحسن حسن سے خوبصورت اچھا، فاحسن بہت ہی اچھا کیا، صورکم تمہاری صورتوں کو، صور صورتن کی جمع ہے، کم تمہاری، وہی الفاظ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور اس الفاظ کی اس ریویژن میں ہمیں یہ الفاظ اچھی طرح سے یاد ہو جانے چاہیے، اور اکثر الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اردو میں مستعمل ہیں، اردو زبان میں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ وَرَزَقَكُمْ اور روزی عطا کی تمہیں، رزق رزق عطا کیا، روزی عطا کی کم تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، اور اللہ پاک نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے روزی عطا کی، رزق عطا فرمایا۔ ذالکم اللہ یہی ہے تمہارا اللہ، ذالکم یہی ہے تمہارا اللہ اللہ،
ربکم جو تمہارا رب ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ بس بہت ہی برکت والا ہے اللہ تعالی، تبارک بہت برکت والا ہے اللہ تعالی، رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اب اس آیت مبارکہ میں غور کریں تو اس کے اندر زمین اور آسمان کی پیدائش کے ساتھ اللہ پاک نے جس چیز کو اپنے وجود پاک پر دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے وہ انسان کو بخشی ہوئی احسن صورت ہے، کہ انسان کو اللہ پاک نے احسن صورت میں پیدا فرما کے پھر اس کی صورت کو خوبصورت کیا، اس کی شکل کو خوبصورت کیا۔ تو انسان کا اتنا حسن لے کر پیدا ہونا، ایک قطرہ آب سے ایک خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا لوتھڑا، اور گوشت کے لوتھڑے سے اتنی خوبصورت شکل بن جانا، صورت بن جانا، اور ایک انتہائی باریک نظام، سمجھ سے بالا تر نظام پورے جسم کا بن جانا، تو یہ سب احسن صور میں آتا ہے، احسن صورت میں آ جاتا ہے۔ تو انسان کو اس صورت پر پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی وجود باری تعالی ہے۔ یہ سورہ مومن سورت نمبر 40 اور آیت نمبر 64، آیت نمبر 64 تو اس میں ہم نے دیکھا کہ دلیل احسن صورت انسان کی جو ہے یہ اللہ کی وجود پر دلیل ہے۔ دوسری صورت جس سے یہ دلیل ہمیں نصیب ہو رہی ہے وہ سورہ تغابن سورت نمبر 64 ہے اور آیت نمبر 3۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، خلق اسی نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حکمت اور مقصد کے ساتھ، بالحق یعنی حق پر، حق کے ساتھ مطلب کیا کہ یہاں حق کے ساتھ پیدا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حکمت کے تحت پیدا کیا اور کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو۔ وَصَوَّرَكُمْ اور صورتیں دی تمہیں، صورکم ارے انسانوں تمہیں اللہ پاک نے صورتیں اسی نے بخشی ہیں، تمہاری صورتیں اسی نے بنائی ہیں۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اور اس نے تمہیں صورتیں دینے کے بعد ان کو اور نکھارا اور خوبصورت کیا، تمہاری صورتوں کو خوب تر کیا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی انسان کی صورت کا احسن ہونا اور احسن صورت میں انسان کو جو پیدا کیا ہے، تو اس پیدا کرنے والا کون ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ وجود باری تعالی ہے۔ تیسری سورہ مبارکہ جہاں سے یہ دلیل ہمیں نصیب ہوتی ہے، سورۃ التین سورت نمبر 95 اور آیت نمبر 4۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سب کو پتہ ہے 4 قسمیں کھانے کے بعد، کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا بے شک ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی احسن تقویم بہترین، احسن کا مطلب بہترین، یعنی احسن لفظ کا مطلب کیا ہوگا؟ بہترین، سب سے حسن والا، بہترین تقویم، اعتدال اور توازن والی ساخت۔ تقویم کا مطلب اعتدال اور توازن والی بہترین ساخت میں انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ سورہ 3 کی آیت بھی اس بات پر گواہ ہے کہ انسان کو احسن تقویم
پیدا کرنے والا، احسن تقویم کی صورت میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ وجود باری تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، کسی کی یہ شان ہی نہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں، جیسا کر سکے وہ خدا ہوگا، اور جب کوئی نہ کر سکے تو پھر یہ اس بات پر دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی فصل جو ہے وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے ضمن میں، وہ ہے الاستدلال بخلق زوجین من کل شیء، ہر شے کا جوڑا تخلیق کرنے سے استدلال۔ اللہ پاک نے اس جہان میں جتنے جاندار پیدا کیے ہیں سب جوڑا جوڑا پیدا کیے ہیں، تو جو جوڑے بنانے والا ہے، نر اور ایک مادہ، ایک مذکر اور ایک مؤنث، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، ہر شے کا جوڑا بنانے والا، انسان ہوں، جانور ہوں، چرند پرند چوپائے، سب کا جوڑا جوڑا اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور جوڑا پیدا کرنے کا مقصد ہی نسل کو جاری رکھنا، ہر جاندار کی نسل کو اس دنیا میں جاری رکھنا۔ تو اس میں سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاطر ہے، سورۃ فاطر 35 نمبر سورت، آیت نمبر 11۔ اس میں آیت مبارکہ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، یعنی غیر نامی مادہ سے، مٹی غیر نامی مادہ، اور اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من تراب، مٹی سے۔ تراب کا مطلب مٹی، یہ بھی عربی کا، پیور عربی کا لفظ ہے، اور من کا مطلب سے، ثم پھر، من نطفۃ پھر ایک تولیدی قطرہ سے، ایک تولیدی قطرہ آب سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر بنایا تمہیں ازواجا، جوڑے جوڑے، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا۔ اب یہ جوڑے بنانا یہ بھی اللہ کی وجود پر دلیل ہے کہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ ہے کہ ایک ہی مادے سے اللہ پاک نے نر بھی بنایا اور مادہ بھی بنایا۔ وما تحمل من انثی، وما تحمل، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی، ما تحمل حاملہ نہیں ہوتی، من انثی، کوئی بھی مادہ، کوئی بھی مؤنث، ولا تضع، اور نہ ہی بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ، بغیر اللہ کے علم کے، مگر اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ ہر مادہ جو حاملہ ہوتی ہے اس کا علم بھی اللہ پاک کو ہوتا ہے، اور جو بچہ جنتی ہے اس کا علم بھی اللہ پاک کو ہوتا ہے۔ اللہ کو اس کا علم ہے تو اللہ صورت بناتا ہے نا، تو اللہ پاک کے علم میں وہ بات ہوتی ہے، اور سارا پروسیجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں چلتا ہے۔ پھر جس کو وہ چاہے مذکر بنا دیتا ہے، جس کو چاہے مؤنث بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہے دونوں میں سے کچھ بھی نہیں بناتا، مخنث بنا دیتا ہے۔ تو یہ قدرت والا وہی رب ہے، وہی وجود باری تعالیٰ ہے جو ہر تخلیق پر قدرت رکھتا ہے۔ وما یعمر، اور نہ کسی دراز عمر کو کی عمر بڑھائی جاتی ہے، وما یعمر، اور نہ ہی عمر لمبی دی جاتی ہے، من معمر، کسی بھی دراز عمر والے کو۔ معمر کہتے ہیں جس کو عمر لمبی دی جائے، جس کی عمر بڑی کی جائے، عمر سے معمر بنا، معمر یہ اس مفعول بنا جس کو لمبی عمر دی جائے۔
اگر میم کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب عمر دینے والا، لمبی عمر دینے والا. معمر لمبی عمر دینے والا، اگر میم کے نیچے زیر ہو فاعل بنتا ہے. اور اگر زبر ہے تو اس سے مفعول بنتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جس کو لمبی عمر دی جائے. اور نہیں دی جاتی کسی دراز عمر والے کو لمبی عمر. ولا ينقص اور نہ ہی کمی کی جاتی ہے من عمر ہی اس کی عمر میں، الا فی کتاب مگر یہ اللہ رب العزت کے پاس لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، ان بے شک ذالک یہ بات علی اللہ اللہ تعالیٰ پر یسیر بہت آسان ہے. کسی کو لمبی عمر دینا یا کسی کی عمر میں کمی کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، کتاب میں ہے. اور یہ اللہ رب العزت کے لیے سارا نظام چلانا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے سب آسان ہے. اب اس میں لفظ جو ہے ینقصو، یہ ناقصہ ینقصو سے نقص، اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں نقص، کم ہونا. نقص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کم ہونا، اسی سے اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں نقصان. نقصان ہوتا ہے کسی چیز کا کم ہو جانا، گھٹ جانا، اس کو نقصان. تو نقصان سے ہی یہ ینقصو یہ فعل مضارع مجہول بنتا ہے. لا ینقصو نہیں کمی کی جاتی، نہیں کم کیا جاتا، من عمر ہی اس کی عمر سے. اور اسی طرح یعمر جو ہے، یعمر یہ بھی فعل مجہول ہے فعل مضارع سے، تو اس کا مطلب ہے لمبی عمر دینا، عمر کو بڑھا دینا. تو یہ دونوں فعل مجہول استعمال ہو رہے ہیں. اور فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس کے اندر مفعول موجود ہوتا ہے. فعل معروف وہ ہوتا ہے جس کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے، اور فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس کے اندر مفعول موجود ہوتا ہے. یہ سورۃ الفاتر ہے اور آیت نمبر 11. اس سے اگلی دلیل سورہ زمر سے، سورت نمبر 39 اور آیت نمبر 6. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ خلقکم من نفس واحدۃ، خلقکم پیدا کیا تمہیں اس نے، من نفس واحدۃ ایک حیاتیاتی خلیے سے، یعنی نفس یعنی حیاتیاتی خلیہ، یعنی نفس کا مطلب جان، واحدۃ ایک. ثم جعل منہا یعنی ایک خلیہ جس سے انسان وجود میں آتا ہے، انسان کی پیدائش اور اس کا انشاء شروع ہو جاتا ہے، اس کو نفس کہا گیا. واحدہ ایک. ثم پھر جعل بنایا، بار بار یہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے. منہا اس سے، ہا کی ضمیر مؤنث ہے، یہ پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ نفس مؤنث ہوتا ہے عربی میں، لفظ نفس جو ہے اس کے لیے ہا کی ضمیر آئی. ثم پھر جعل بنایا، منہا اس نفس سے، اس حیاتیاتی خلیے سے، زوجہا اس کا جوڑا. زوج جہاں بھی لفظ آئے اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا. اس لیے عربی میں شوہر کو زوج کہتے ہیں اور بیوی کو زوجتن مؤنث. مذکر زوج شوہر اور بیوی زوجتن مؤنث. گول تا مذکر کے آخر میں گول تا لگا دیں تو وہ مؤنث بن جاتا ہے. تو اسی سے پیدا کیا اس نے اس کا جوڑا. وَأَنزَلَ اور پھر اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من الانعام جاندار جانور، ثمانیۃ ازواج آٹھ جوڑے، جاندار جانوروں کے 8 جوڑے تمہیں مہیا کیے. یہاں انزلہ کا مطلب ہوگا مہیا کیے.
تمہارے لیے، من الانعامی، انعام کا معنی آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے جانور، چوپائے، ثمانیتا 8 ازواج جوڑے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، یخلقکم وہ پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم، یخلقو پیدا کرتا ہے کم تمہیں، فی میں، بطون بطن کی جمع ہے رحم، ماں کے رحم، بطون بطن کی جمع یعنی پیٹ یا رحم، امہاتکم امہات مائیں، کم تمہاری، تمہاری ماؤں کے رحموں میں وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، خلقم من بعد خلق، ایک تخلیقی مرحلہ سے اگلے تخلیقی مرحلہ میں، یعنی خلقن ایک تخلیقی مرحلہ، من بعد خلق ایک تخلیقی مرحلے کے بعد دوسرے تخلیقی مرحلہ میں وہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، فی ظلمات ثلاث، اور اس عمل کو 3 قسم کے تاریک پردوں میں مکمل فرماتا ہے۔ فی کے معنی میں ظلمات تاریک پردے، ظلمت ان کی جمع ہے نا اندھیرا، تاریک، تاریکی، ثلاث 3 تاریک پردوں میں ان مرحلوں کو مکمل فرماتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہی ہے تمہارا اللہ، یہی ہے تمہارا اللہ، ربکم جو تمہارا رب ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، لہ الملک، اسی کے لیے ہے سب قدرت اور سلطنت، وہی مالک ہے سب قدرت اور سلطنت کا، لا الہ الا ہو، لا نہیں الہ کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ پس کدھر تم پھرے جا رہے ہو، تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو، یہی تو تمہارا خالق ہے جو تخلیق کے یہ مخفی حقائق جان لینے کے بعد پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو۔ یہ سورہ زمر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی ایسے مشکل الفاظ نہیں ہیں کہ جن کا معنی سمجھنا ہے، بار بار وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تصرفون یہ نیا لفظ ہے، یہ بھی فعل مضارع مجہول ہے، تصرفون تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو، بہہ کے پھرتے ہو، صرف یصرف ہوتا ہے پھرنا، پھر کے بعد کلانا۔ اب تیسری دلیل سورۃ الذاریات سے 51 نمبر سورت، 51 سورت اور 49 آیت نمبر۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز سے، واو اور من سے، کل شیء ہر چیز، خلقنا ہم نے پیدا کیے، زوجین دو، ہر چیز سے 2 جوڑے پیدا فرمائے، لعلکم تذکرون تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو، یعنی ہر چیز کا جوڑا پیدا ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل اور اللہ کی قدرت کاملہ پر دلیل ہے کہ کوئی اور دکھاؤ جو اس انداز سے تخلیق کرنے والا ہے اور اس انداز سے نسلوں کو آگے سے آگے چلانے والا ہے اور کثیر انسان اور جاندار پیدا فرمانے والا ہے، ایک ہی طریقے پر، ایک ہی صورت پر۔ اگلی دلیل اس موضوع کے تحت نمبر 4، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، سورہ نبا 78 نمبر سورت اور 8 نمبر آیت نمبر 8 یعنی 8 نمبر آیت، وَخَلَقْنَاكُمْ اور غور کرو ہم نے تمہیں پیدا کیا، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، ازواجا جوڑے جوڑے، مقصد کیا تھا؟ فروغ نسل کے لیے،
नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, हमने फ़रोग़ नस्ल के लिए तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया। तो ये इस आयत मुबारका में भी ये दलील है वजूद बारी ताला पर कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया और इंसानों के भी जोड़े पैदा किए। अब इससे हमें इस बात का यकीन कामिल मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस शख्स को भी दुनिया में पैदा किया है अकेले नहीं पैदा किया। हम बाज़ औक़ात रिश्ते तलाश करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं रिश्ता मिलेगा या नहीं, इस बेटी के लिए या इस बेटे के लिए या इस भाई के लिए, इस बहन के लिए। कभी देर भी हो जाती है रिश्ता मिलने में, लेकिन यहाँ यकीन कामिल रखना चाहिए इन आयात की रोशनी में कि अल्लाह पाक ने किसी को भी तन्हा पैदा नहीं किया, हर इंसान का जोड़ा पैदा किया। खलकनाकुम अज़वाजा व खलकनाकुम ज़ौजैन, अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं। तो हर इंसान अपना जोड़ा लेकर पैदा होता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल यकीन और उस वक्त का इंतज़ार कि जो वक्त अल्लाह की रज़ा से मुंतखब है जोड़ा बनने के लिए। जिस वक्त अल्लाह पाक चाहेंगे, अल्लाह की चाहत होगी तो अल्लाह ताला ज़मीन पर उनको मिला देंगे। इसलिए हमें इस बात से बेफिक्र रहना चाहिए, बस अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही आला जोड़े इनको बनने की तौफीक अता फरमाएं और इनसे आगे जो नस्ल चले वो भी बहुत आला हो, और अल्लाह पाक खुशियों से और कामयाबियों से इन जोड़ों के दामन भरें, हमेशा पुरस्कून रहें। तो जोड़े अल्लाह पाक ने बनाए हुए हैं, इसकी हमें फ़िक्र नहीं होनी चाहिए इंशाअल्लाह। अब अगला मौजू जो है, और यहाँ से ये एक और बात भी समझ आती है कि किसी भी नौजवान को शादी करने से इनकार नहीं करना चाहिए। इसमें हिकमत है तो अल्लाह पाक ने जोड़े बनाए ना, जोड़े बनाने की हिकमत, बहुत सारी हिकमतें हैं, हमारी अकल फहम में मौजूद भी हैं, जो नहीं भी हैं उनको भी अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए कि इसके अंदर कितनी बड़ी हिकमतें हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है, और याद रखो जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे, मेरी सुन्नत से बेरगबती करे, फलैसा मिन्नी, तो उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, नऊज़ुबिल्लाह। तो इसमें कितनी बरकत है और कितना ज़रूरी है ये काम कि हुज़ूर ने फरमाया, यहाँ तक फरमा दिया कि जो निकाह से इनकार करे नौजवान लड़का या लड़की, तो उसका मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं। तो हाँ, इसमें जो छूट मिल सकती है थोड़ी बहुत, तो वो इस बुनियाद पर कि जो निकाह से इनकार करता है वो हर लम्हा पाक बाज रहने का वादा करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अल्लाह के हुजूर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बिल्कुल पाक बाज रहने का वादा करे कि कभी भी उसके दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं आएगा, किसी के बारे में भी, किसी गैर को देख कर भी, और कभी भी वो किसी को देखकर हसरत नहीं करेगा कि ये जोड़ा है तो मेरे साथ भी कोई जोड़ा होता। तो उसकी नज़र भी साफ़ रहेगी, उसका दिल भी साफ़ रहेगा, उसका अमल अखलाक भी साफ़ रहेगा, किरदार भी साफ़ रहेगा। जैसे मिसाल हज़रत माई राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, तो अगर कोई लड़की इनकार करे शादी से, निकाह से, तो उसको फिर माई राबिया बसरिया बनना पड़ेगा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा। उनका अखलाक, उनका किरदार लेकर माई राबिया बसरिया बनना पड़ेगा, फिर वो इनकार कर सकती है। तो इसलिए इस्लाम ने निकाह को फ़र्ज़ किया, जोड़े इसीलिए बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखें कितने प्यारे अंदाज से हमें फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हारे खूबसूरत जोड़े बनाए हैं, मैंने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया है, हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया है ताकि ये माशरा पाकीज़ा रहे। जोड़ों की ज़रूरत ही इसलिए थी कि अल्लाह पाक ने नस्ल इंसानी को चलाना था और उसका जो प्रोसीजर है उसमें अपोजिट सेक्स ज़रूरी थी।
تو اب اپوزٹ سیکس جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر تو فساد کا شکار ہو سکتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس فساد سے دور رہنے کے لیے نکاح فرض کیا کہ نکاح کرو اور ایک اپنا جوڑا بنا لو بس، تاکہ معاشرہ بھی صاف ستھرا رہے، پاکیزہ رہے، اور آگے جو نسل چلے وہ بھی پاکیزہ نسل ہو۔ تو بہت ساری حکمتیں ہیں، ہم خود سمجھتے ہیں ساری، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب اگلا جو ہے پوائنٹ ہمارے پاس دلائل کی مد میں وجود باری تعالیٰ پر دلائل، وہ ہے 14 نمبر۔ اس میں سب سے پہلے سورہ نحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 78، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے اخرجکم نکالا تمہیں، من بطون امہاتکم، من سے بطون، بطن کی جمع رحم، امہاتکم تمہاری ماؤں کے رحموں سے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، لا تعلمون تم نہیں جانتے تھے، تعلمون اس کا سٹرکچر پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تا کی معنی تم، واو نون سب، اور درمیان میں مادہ ہے علم جس کا مطلب ہے جاننا، تم جانتے ہو۔ اب جب لا شروع میں آیا تو یہ نفی مضارع ہو گیا، تو اس کا مطلب ہو گیا لا تعلمون تم نہیں جانتے تھے، شیئن کچھ بھی، یعنی جس صورت میں نکالا کچھ بھی نہیں تھے، بے علم تھے، ایک بچہ بالکل۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، وَجَعَلَ اور اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، السمع تمہارے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل، کس لیے بنائے؟ لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، جب دیکھو کسی چیز کو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کی قوت سے نوازا، ہمیں ہماری آنکھوں میں نور عطا فرمایا، اور یہ شکر اس وقت تمہیں زیادہ اس کا احساس ہوگا جب تم اس شخص کو دیکھو گے جو دنیا کو نہیں دیکھ رہا، جو نابینا ہے۔ اور کان تمہیں دیے تاکہ تم سنو، اور اس لیے سننے کی طاقت دی کہ تم شکر ادا کرو، اور تم شکر اس وقت ادا کرو گے زیادہ جب تم کسی بہرے کو دیکھو گے۔ اور اسی طرح میں دل دیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، دل سے احساس ہوگا، دل سے احساس ہوگا، اور دل سے تم محسوس کرو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيع ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمين ثم آمين. چودہ نمبر ٹاپک ہمارے پاس الاستدلال بخلق قوات السمع والبصر والعقل، یعنی سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی قوتوں کی تخلیق سے استدلال. تو اس میں آیت مبارکہ ہم نے پڑھی کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس صورت میں کہ لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کوئی سمجھ نہیں تھی. وجعل لکم السمع، وجعل اور بنایا لکم تمہارے لیے السمع کان تمہارے بنائے، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل بنائے، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. یعنی ان اعضاء کا شکر جو ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہر انسان پہ فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے اعضاء کا شکر ادا کرنا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں عبادات جو ہمیں فرض کی گئی ہیں، ان میں یہی راز ہے کہ ان سے اعضاء کا شکر ادا ہوتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے، تو اس نماز میں سارے ہی اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں شکر ادا کرنے کا بہت بڑا وسیلہ ہے. تو یہ سورہ نحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 78. دوسری دلیل جو ہے سورت المومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 78. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشأ لکم السمع والابصار، جو انشأ رفتہ رفتہ وجود میں لایا، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل اور دماغ، رفتہ رفتہ وجود میں لایا. اب دیکھیں پہلی آیت میں تھا کہ جعل بنایا، اس نے بنایا تمہارے کانوں کو، تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا. اور اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ جو کان، آنکھیں اور دل بنائے ہیں، یہ رفتہ رفتہ ان کو وجود میں لایا ہے. تو یہ سب کاریگری کس کی ہے، اور یہ کام کہاں پہ ہوا ہے، کس فیکٹری میں ہوا ہے، یہ خدا جانے، بنانے والا جانے. ہم تو بس یہی جانتے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہی خدا ہے. اور قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ رفتہ رفتہ وجود میں لایا تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل. یہ انشاء سے ہے، جس کو نشو و نما کہتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے نشو و نما کرنا. اردو میں یہ لفظ آتا ہے
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے انسان چھوٹا تھا، پھر اس کو بڑا کیا اور بڑا کیا اور بڑا کیا، جوان کر دیا، پھر بوڑھا کر دیا. تو یہ رفتہ رفتہ سارا پروسیجر جو چلانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انشاء. تو رفتہ رفتہ اس وجود میں لایا تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل. قلیلاً ما تشکرون، لیکن قلیلاً بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے ما تشکرون جو تم شکر ادا کرتے ہو. کتنا شکر ہم ادا کرتے ہیں. 5 نمازیں بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے کا، اوسطاً 2-2.5 گھنٹے کا وقت 5 نمازوں کے لیے، اور وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ بھی ہم بہانے تلاش کرتے ہیں کہ تھوڑی پڑھنی پڑ جائے، بیٹھ کے ہی پڑھ لیں، کھڑے ہو کے نہ پڑھیں. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بہت کم شکر ادا کرتے ہیں. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کہ ان نعمتوں کی کتنی بڑی قیمت ہے. ان نعمتوں کی کہ کسی کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے تو وہ ساری زندگی لگا رہے، وہ آنکھ نہیں لے سکتا واپس. کسی کی کوئی بہرا ہو جائے، سماعت چلی جائے، تو بڑے سے بڑے اللہ کی چاہت کے بغیر اس سماعت کو واپس نہیں لا سکتے. کسی کے دل میں نقص آ جائے، دل بند ہو جائے، تو بڑے سے بڑے اللہ کی چاہت کے بغیر اس کے دل کو نہیں چلا سکتے. تو اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ پوری دنیا خرچ کر کے بھی ہم پوری دنیا کے بدلے بھی ایک نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی یہ حاصل نہیں کر سکتے. تو پھر سوچنا ہے ہم نے کہ ان کا شکر کتنا بڑا ہمارے اوپر واجب ہے. ہم کتنا شکر کرتے ہیں. بس یہ کرتے ہیں کہ یہ جو حسن ہمارے پاس ہے، ہماری آنکھیں اگر خوبصورت ہیں اور ہمارا چہرہ اگر خوبصورت ہے، حسن ہمارے پاس ہے، تو یہ ہمارا ہی کمال ہے. اس کو اور بنا سنوار کے تو حرام کی طرف مائل کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان رستوں کی طرف چل پڑتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا بھی نہ چاہے، نعوذ باللہ. جن راستوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان راستوں پر چل پڑتے ہیں. تو یہ تو ناشکری پر ناشکری ہوگی. اور اللہ پاک فرماتے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان نعمتوں میں اور برکت عطا فرماتے ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے بلکہ ناشکری کرو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا ہمارے اوپر، یہ کان تمہیں دیے ہیں، آنکھیں تمہیں دی ہیں، دل تمہیں دیا ہے، اس پر بہت بڑا شکر واجب ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی دلیل جو ہے سورہ سجدہ، سورت نمبر 32 آیت نمبر 9. اللہ پاک فرماتے ہیں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون. ثم پھر سواہ اس نے اعضاء کو درست کیا. پھر اللہ پاک نے اعضاء کو درست کیا، ونفخ اور پھونک دی، فیہ اس میں، من روحہ اپنے روح. روح ہی، روح کا مطلب روح، اور ہی سے مراد اللہ پاک نے اپنی روح اس انسان میں پھونک دی، اس کے اعضاء کو درست کر کے. یعنی جب انسان پورا بن جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی روح پھونکتے ہیں. اور سب سے پہلے ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمائی کہ ان کا جسم مٹی سے مکمل کر کے، تو پھر فرمایا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. فرشتوں سے فرمایا کہ جب اس کو میں مکمل کر لوں، اس کے عذاب پورے کر لوں، درست کر لوں، نفخت فیہ من روحی، پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں، روح ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو پھر تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو اسی بات کو یہاں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ جب اس کو درست کر لیا، اس کے اعضاء کو درست کر لیا،
اور اس میں اپنی روح پھونک دی، وجعل لکم السمع، اور بنایا تمہارے لیے تمہارے کان، والابصار، اور آنکھیں رحم مادر کے اندر ہی جہاں پر پیدا کیا، والافئدۃ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، مگر بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ رب العزت جب یہ بار بار فرما رہے ہیں تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ ہم شکر کا حق ادا نہیں کر رہے، لیکن میرا مالک اس کے باوجود ہمیں عطا کرتا ہی جاتا ہے۔ وہ اس طرف دیکھتا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو واجب ہمارے اوپر یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اعضاء کی صورت میں، تو ان کو اسی طرح سے استعمال کریں جس طرح اس کی چاہت ہے۔ جب ہم اس کی چاہت ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح سے چلنا ہے جس طرح سے اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ اور اللہ کی چاہت کیسی ہے، کیسا چلنا، کیسا اخلاق، کیسا کردار، کیسا بولنا، کیسی خاموشی، کیسا سونا، کیسا جاگنا، کیسا کھانا، کیسا پینا، کیسا معاملات کرنا، یہ سب کچھ کہاں سے ہمیں ملے گا؟ یہ اللہ کی بہت بڑی چاہت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے ملے گا۔ اور بحیثیت عورت ہمیں سیدہ کائنات جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی سوہ حسنہ سے ملے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اس کا احسن استعمال کیا ہے، احسن سٹائل آف لائف کیا ہے، وے آف لائف کیا ہے، یہ ہمیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں یہ نصیب ہوگا رنگ کہ اللہ پاک نے خود فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہاں سے ایک بہت بڑی بات سمجھ آئی کہ ہم اپنے پوری اعضاء کا شکر اس وقت ادا کر سکتے ہیں، اللہ پاک ہمارا وہ شکر قبول فرمائیں گے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر ہم سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں کچھ شکر ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اپنی منمانیاں کرتے رہے تو ہر لمحہ ناشکری ہے، ہر لمحہ ناشکری کے دلدل میں پھنسے۔ اگر اپنی منمانیاں کرتے رہے، کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں سمجھا کہ اللہ پاک نے جس چاہت میں ہمیں پیدا فرمایا وہ چاہت تو ساری کی ساری مدینہ میں ہے، تو سفر مدینہ اختیار کر لیں جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے قدمین شریفین کی طرف سفر اختیار کر لیں جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی۔ اللہ پاک ہمیں قبول فرمائیں اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی ان کے جوڑ اقدس کے صدقے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہم شکر ادا کر سکیں اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، اپنے دلوں کا، اپنے سارے اعضاء کا، سارے جسم کا۔ اگر ان کے راستے پر یہ جسم چل گیا تو انشاءاللہ شکر ادا ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ دلیل ہے سورہ ملک، سورت نمبر 67 آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ قل آپ فرما دیجئے هُوَ الَّذِي وہی اللہ ہے جس نے انشأ پیدا فرمایا کم تمہیں تدریجاً پیدا فرمایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَجَعَلَ اور بنایا لَكُمْ تمہارے لیے السَّمْعَ کان،
تمہارے کان بنائے، والابصارا اور آنکھیں بنائی، والافئدتا اور دل بنائے، مگر قلیلا بہت کم ہے ما تشکرون جو تم شکر ادا کرتے ہو، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اب یہ بات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دی کہ شکر کیسے ادا ہوگا، ان اعضاء کا شکر کیسے ادا ہوگا، کہ جب تم اسوہ حسنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرو گے، اور بحیثیت عورت، ماں، بیٹی، بیوی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو گے تو پھر شکر ادا ہوگا۔ اور ان کے اسوہ حسنہ سے تو 100% شکر ادا ہو رہا ہے، اس سے بھی کئی سینکڑوں گنا زیادہ % شکر ادا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شیوا ہے کہ ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں سجدے میں گزار دیتی ہیں، تلاوت میں گزار دیتی ہیں، اور 2 نفل پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے۔ اور جب رات گزر جاتی ہے تو رو کر کہتی ہے کہ یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ نے تو ابھی 2 نفل پورے نہیں کیے۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 نفل پورے نہیں ہوئے اور تیری رات ختم ہو گئی۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کا شکر ہے، اور ہم غافل ساری رات سو کر گزارے، سارا دن اپنی منمانیوں میں گزارے، اور پھر کہیں کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ زبان پہ ایک لفظ بھی لا سکیں کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہمیں ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب اداس لوگ یہ اداسیاں دور فرمائے۔ یا ربی بالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الی اللقاء انشاءاللہ۔ کل بھی انشاءاللہ الکریم 3 بجے کلاس ہوگی، تمام شرکائے کلاس ضرور حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔